الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين نبينا حبيبنا شفيعنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سارے حضرات پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ معزز بزرگوں اور معزز سامعین، گزشتہ جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر اور حضرت زکریا علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر جو قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہمیں بتایا، ارشاد فرمایا، ان کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ کیسے اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں نے، نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے بارے میں دعا کی، اور یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کے انبیاء کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ان کی دعاؤں سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اپنی بارگاہ سے مجھے صالح اولاد عطا فرما، دعا کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، طیبین، طیبہ کے لفظ ہے، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب جس کے پاس اولاد اور اولاد نرینہ نہ ہو تو وہ کیا کرے، اپنے رب سے دعا کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ دو مثالیں موجود ہیں۔ ہم وہ طریقہ چھوڑ کر ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کرنا اور کرانا، دعا تو خود آدمی کرتا ہے، وہ رزق کی دعا ہو، صحت کی دعا ہو، ہاں جی، اولاد کی دعا ہو، گھر کی دعا ہو، ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو، وہ خود دعا کرتا ہے۔ اور ایک ہے دعا کرانا کہ وہ خود دعا تو نہیں کرتا لیکن کسی ایسے آدمی سے دعا کی درخواست کرتا ہے جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ بندہ بہتر ہے، علم میں، فضل میں، عمل میں یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ جیسا کہ ہمارا ایک سب کنٹیننٹ میں ایک رواج ہے، لو جی فلاں پیر صاحب کے پاس چلیں گے، لو جی پیر صاحب خود نماز بھی نہ پڑھتے ہوں لیکن وہ خاندانی پیر چلے آ رہے ہیں، خاندانی آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی خاندان میں بزرگوں نے ایسے ایسے بزرگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادتیں کی اور اپنا نام پیدا کیا، اللہ نے ان پر اپنا انعام فرمایا، اور آگے چل کر اب ان کے پوتے پڑپوتے آگے آگے اولاد بڑھتی جا رہی ہے، وہ خود عمل ہی نہیں کرتے۔ اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ایسے بے شمار پیروں کو جانتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، پیر کا کام ہے رہنمائی کرنا، پیر کا جو معنی ہے نا وہ ہے گائیڈ کرنا، اور وہ گائیڈ کیسے کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں جن سے گائیڈ کی جاتی ہے، گائیڈ یا مدد یا ہیلپ لی جاتی ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہر آدمی رہنمائی لیتا ہے۔ اگر اہل علم ہے وہ خود تلاش کرتا ہے قرآن میں، اور اگر وہ اہل علم نہیں تو کسی اہل علم کے پاس جا کر وہ جاتا ہے اور وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو جو پیر قرآن کو بھی چھوڑ دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جن کو ہم
احادیث مصطفیٰ کہتے ہیں۔ احادیث کا مطلب کیا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طیبہ سے بات نکل گئی، وہ نقل کرتے کرتے آگے کتابوں میں پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچے۔ یعنی جس کا ذکر سرکار نے فرمایا وہ صحابہ کی روایات سے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے یہ بات سنی، آگے صحابی نے تابعی کو بتائی، جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین کہتے ہیں، اور پھر آگے محدثین جنہوں نے ان احادیثوں کو روایت کیا، کتابوں میں لکھا۔ چونکہ سرکار کے زمانے میں تو یہ سلسلہ نہیں تھا لکھنے لکھانے کا، لیکن جو یہ زمانہ آگے آگے بڑھتا گیا تو یہ کتابیں چھپتی گئیں اور آگے آگے ان روایات کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احادیث مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھیں کہ ایک ہے قرآن اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت، اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ احادیث مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ قرآن و سنت پہ عمل کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا سرکار کے کسی بھی حکم کو ماننا یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کہلاتی ہے، فرما برداری کہلاتی ہے۔ کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، حکم کو ماننا، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو کہ تم اے میرے امتی ہو یہ کام کرو۔ سرکار نے کوئی بھی بات بیان کی، اب صحابہ کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ حضور سے بات سنتے اور فوراً اسی طرح کرتے جس طرح سرکار کی زبان طیبہ سے سنتے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا آج آپ سمجھتے ہیں کہ 1500 سال یا 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں آپ کو نہ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ حضرات جن کو ہماری نظر میں ہم کہتے ہیں یہ بڑے پاہش پیپل ہیں، ہولی پیپل ہیں، بڑے پاک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پیر حضرات ہیں، پیر حضرات ہماری زبان میں کہتے ہیں، لیکن پیر کا جو لغوی معنی ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ سے، اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں جی دعا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، دعا کرانا کوئی حرج ہے، بولو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام صاحب سے دعا کرانا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ میں سے جو بزرگ نیک ہیں آپ ان کو کہہ دیا آپ اللہ کے نیک بندے میرے لیے دعا کریں، یہ کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، برائی نہیں ہے، کسی سے بھی دعا کرا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی نظر میں اگر کوئی بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، پہنچا ہوا ہے، بزرگ ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، تو اس سے دعا کرانا اور بھی اچھی بات ہے، سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرانا، اپنے سے بہتر آدمی سے دعا کرانا چاہیے۔ لیکن میں بات جو عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی بزرگ کو اس کی ہسٹری کی طرف دیکھیں، ان میں ایک دو بزرگ ضرور ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس آستانے کو بڑی عزت ملی، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن آگے چل کر پوتے پڑ پوتے آگے جب چلے جا رہے ہیں، میں مثال یہ دینا چاہتا تھا، یہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ سنت حبیب مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، بلکہ مصر میں تو کسی امام کی داڑھی نہیں ہے۔ میں مصر میں بھی گیا ہوں، 10 دن جامعہ الازہر میں ادھر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کسی امام کی داڑھی نہیں، اور جو بھی امام صاحب آتا پینٹ کوٹ پہن کر آئے جو نماز پڑھاتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لو جو ان کی نمازیں نہیں، نمازیں تو ہے، لیکن یہ داڑھی کا مقصد جو ہے یہ رکھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ آدمی جس نے یہ داڑھی رکھی ہے وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی۔ اور جس نے نہیں رکھی وہ ٹھیک ہے، اس نے ایک سنت پہ عمل نہیں کیا، ہو سکتا ہے باقی سنتوں پہ اس نے عمل کیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے بزرگ میں اب نام نہیں لینا چاہتا ممبر پہ بیٹھ کر، کہ جن کے آباء و اجداد پیر حضرات جب جماعت ہوتی تھی نا تو پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں وہ دیکھتے تھے کہ کتنے بغیر داڑھی والے کھڑے ہیں اور کتنے داڑھی والے کھڑے ہیں۔
کتنے مقتدی داڑھی والے ہیں اور کتنے بغیر داڑھی کے۔ تو ان پیر صاحب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ان لوگوں کو صفوں میں شامل کرتے جن کی داڑھیاں ہوتی تھیں، چونکہ حضور کی سنت، اور ایک آدمی سنت نہیں رکھی تو وہ محروم ہے اس سنت سے۔ ان بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ سرکار کے ساتھ اتنی محبت فرماتے کہ کہتے ہیں نہیں، جس نے حضور کی سنت پہ عمل کیا پہلے وہ اس صف میں کھڑا ہو، پھر پیچھے دوسرے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں۔ لیکن آج اسی آستانے کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا آج ان کے پوتے پڑپوتوں نے خود داڑیاں نہیں رکھی۔ اب آپ بتائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے آبا و اجداد سنت مصطفیٰ پہ اتنا خود عمل کرتے تھے، اولاد کو بھی عمل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، مخلوق خدا آتے ہیں۔ تو میں خیر یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر 100% عمل کرے اور اس کی پرہیزگاری میں کوئی شک نہ ہو، اس کی عبادت میں، اس کی یہ ریاضت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ لیکن ایک ایسا پیر ہے، ڈیو رسپیکٹ بات کر رہا ہوں، کہ وہ خود نماز ہی نہیں پڑھتا، لوگوں کے سامنے داڑھی نہیں رکھتا، ہاں جی، اس کی خود سنت مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو اندر داڑھی ہے، باہر کون سی داڑھی کی ضرورت ہے؟ یہ سب اسے کہتے ہیں فضولیات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ سارا دین کیسے پہنچا ہمارے پاس؟ یہ آگے صحابہ کے ذریعے پہنچا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دل میں سجایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں روم کا ایلچی وہاں گیا، اس نے کہا کہ دیکھو ان کے پاس کیا طاقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ یہ جس جنگ میں بھی جاتے ہیں اللہ ان کو فتح دیتا ہے، جاؤ ذرا پتہ کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ایلچی کو بھیجا، اپنے ایمبیسڈر کو بھیجا، سفیر کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ جو ان کی چھپی ہوئی بات ہے نا وہ ہم اختیار کر لیں تاکہ ہمیں وکٹری مل جائے۔ جب گئے تو جب وہ شخص گیا تو اس نے مدینہ طیبہ میں دیکھا ایک جگہ پہ رش بہت ہے، مسجد نبوی کے پاس رش بہت ہے۔ وہ گیا، اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کا رش ارد گرد صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پانی کو بھی یعنی ہاتھ دھوتے ہیں تو صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں کرنے دیتے، آپس میں تقسیم کر لیتے، کلی کرتے ہیں تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، چہرے پہ پانی آپ لگاتے ہیں تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یعنی محبت رسول کا اور محبت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اب اس شخص نے دیکھا تو وہ واپس چلا گیا، تو جب واپس گیا اپنے ملک میں تو اس نے کہا کہ میں تو دیکھ آیا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو حکومت نے پوچھا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس کے غلاموں کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے آقا کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اس کے حکم پہ اپنے خون کو بہانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا، ان صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ان کے ذریعے ہمیں دین پہنچا، ان کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ تعلیم دین ملی، تعلیم اسلام ملی۔ تو بہرحال میں اصل میں بات دوسری طرف چلی گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کرانا۔ دعا خود کر سکتے ہو، اس کو دعا کرنا کہتے ہیں۔ خود نماز پڑھی، پاک صاف رہے، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اگر اللہ نے موقع دیا تہجد پڑھتے ہو، خود دعا کرو۔ اللہ تو ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، قرآن کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ اگر خود دعا کسی وجہ سے نہیں کر سکتے یا قبول و منظور نہیں ہوتی، پھر دعا کرائی جاتی ہے۔ لو جی کسی ایسے بندے سے دعا کرائیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ لو جی اس بندے کی دعا اللہ ضرور قبول ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی درخت کے پاس چلے جاؤ دھاگا باندھ دو، لو جی یہ سنت ہے جی مجھے اللہ بیٹا دے دے گا، یہ سب مشرکانہ فعل ہے، شرک اسے ہی کہتے ہیں۔ دھاگے باندھنے سے اولاد نہیں ملتی، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کون اولاد دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ۔
یہ یقین رکھیں، کیونکہ یہی نبیوں کی سنت ہے۔ دیکھو قرآن میں یہ جو واقعات ہیں اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تلاوت کر لی تو بس ٹھیک ہے۔ یہ جو جمعے میں علماء سے آپ خطاب سنتے ہیں ان کا مین مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی وہ باتیں بتائی جائیں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ تو قرآن میں جب یہ دو مثالیں موجود ہیں، اللہ کے نبیوں کا یہ فعل اور عمل موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور پروف کی ضرورت ہی نہیں۔ بس وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے نبیوں نے کیا، جو اللہ کے انبیاء نے کیا، اس طریقے سے اولاد مانگے۔ اور پھر دیکھو اس کا رزلٹ بھی دیکھیں، جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اپنی بارگاہ سے مجھے صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ کیا کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ قرآن کا یہ قرآن پڑھیں اور قرآن میں ساری چیزیں موجود، ایک ایک چیز قرآن میں موجود۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محراب میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ادھر وہ نماز میں کھڑے ہو کر ان کے خیالات میں یعنی یہ تصور آتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی زکریا کو خوشخبری سنا دے، میرے نبی زکریا علیہ السلام کو کیا کر دے؟ خوشخبری سنا دے۔ دیکھو قرآن پاک کے یہ آیات موجود ہیں تیسرے پارے میں۔ قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھنے سے کہتے ہیں دل کو سکون بھی ملتا ہے اور قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، انکریز آف یور نالج۔ اگر ایک آدمی قرآن کو بس کہتے ہیں جی رمضان شریف نکل گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو غلاف میں رکھا اور رکھ کر نہ اوپر اونچی جگہ پہ جا کر رکھ دیا، قرآن تو موجود ہے لیکن اگر پڑھنے والا موجود نہ ہو تو اس آدمی کی بدقسمتی ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے لیکن وہ خود پڑھتا نہیں اور خود پڑھ کر اس پہ سمجھتا نہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، ان کو فرشتوں نے پکارا، ایک بھی فرشتہ نام نہیں، ملائکہ جمع، فرشتوں نے ان کو پکارا، کیا کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور ان کو اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی زکریا علیہ السلام تو نے دعا مانگی، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تیرے گھر بیٹا نہیں ہے، 100 سال یا اوپر زندگی ہو چکی ہے، اے میرے زکریا علیہ السلام آج تو نے یہ دل سے دعا مانگی ہے ہم نے قبول کر لی ہے، اور ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دیتے بلکہ اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں کہ تیرے گھر میں کون بیٹا پیدا ہوگا، بیحییٰ، یا علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور جہاں تک قبولیت کی بات ہے ہر بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی علیہ السلام جو تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں ہر بندے کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس پکارنے والے کی پکار کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب اس میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، کسی ہے نا، کسی انبیاء کا ذکر نہیں ہے، ایک جنرل حکم ہے کہ جب بھی مجھے کوئی بندہ پکارے تو اللہ فرماتا ہے میں اس پکارنے والے کے قریب ہوں۔ مسلمان کی علامت کیا ہے، شان کیا ہے؟ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا اس کو اسی طرح اس پہ عمل کرنا، یہی مسلمان کی شان ہے، یہی شان ہے مسلمان کی۔ اللہ نے فرما دیا میں قریب ہوں، بندے کا کام ہے، ایمان ہے کہ اللہ ہم سب کے قریب ہے۔ بولو اللہ ہم سب کے قریب ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ تو بخشنے والا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، یا اللہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں سنتا؟ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع، جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس پکارنے والے کے پکار کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ دیکھو قرآن کا تو معلوم کیا ہوا، جب اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے، جواب عطا فرماتا ہے، یہ تو ہمارے کچھ عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پر دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دعا ایسی کی جائے، یا خود کی جائے یا کسی سے کرائی جائے، تو بیٹا کون دے گا؟ بولو بیٹا اللہ دیتا ہے۔ یہی نبیوں کی سنت ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ کا ایک اصول ہے، طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا، اب چونکہ ٹائم کا اختصار ہو جاتا ہے، بعض جمعے پہ ساری بات نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ کتنے سال گزر گئے، بڑھاپا آ گیا، لیکن ابھی اولاد نہیں، لیکن جب دینے پہ آئے تو اللہ اپنے نبی، اپنے خلیل کو اولاد سے نوازا، اولاد دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ باپ کے لیے بڑی ایک اہم اولاد ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نا گود میں لے کر اسماعیل علیہ السلام کو پیار فرما رہا تھا۔ بیٹے کو گود میں لے کر نا باپ کیا کر رہا تھا؟ پیار فرما رہا تھا۔ اللہ چونکہ اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بذات الصدور بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اللہ نے دیکھا کہ میرے خلیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے ایک جمعے پہ عرض کی تھی کہ جتنا مرتبہ اللہ دیتا ہے نا، بڑا مرتبہ دیتا ہے، پھر اتنی آزمائشیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، امتحانات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تم بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا یا اللہ میں تیری ذات سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تو بیٹے سے بڑی محبت کر رہا ہے، اب تمہاری امتحان کا وقت آ چکا ہے، اب بیٹے کو لے لو، اس کی ماں کو لے لو۔ ایک روایت یہ آتی ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو پہلی بیوی سارہ تھی، اس نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے کہا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو یہاں سے نکال لو اور ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آؤ جہاں پانی نہ ملے۔ لیکن اللہ کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کے راز، اللہ کے بارگاہ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس بیٹے کو بھی لے لو اور اس کی ماں کو بھی لے لو، ایسی جگہ لے جاؤ جہاں نہ کوئی ہمسایہ ہو، نہ کوئی آبادی ہو، نہ کوئی پانی کا چشمہ ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی کچھ ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، اپنی بیوی اور بیٹے کو لیا۔ اب قرآن پاک نے نا اس پورے واقعے کو 13ویں پارے میں بیان فرمایا، پورے واقعے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور لے کر ایسی جگہ جا کر گئے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام
اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر ایک ایسی وادی میں چلے گئے جہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھا، کوئی سایہ، کوئی درخت، کوئی چشمہ، کوئی آبادی، کوئی بندہ، کوئی بنی نوع انسان، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسی جگہ پہ سواری سے اتارا، تھوڑا سا ایک پانی تھا، کھجوریں تھی، کہتے ہیں ستو تھا، یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ اپنی بیوی کو بھی وہاں اتارا، بیٹے کو بھی وہاں اتارا، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تو جب آپ کی بیوی ایسی جگہ پہ جائے جہاں جنگل ہی جنگل ہو، جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی چشمہ نہ ہو، پانی کا انتظام نہ ہو، کھانے کا انتظام نہ ہو، تو آج کی عورتیں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی کی بیوی تھی نا، اور پھر بیوی نہیں تھی بلکہ نبی کی ماں بھی تھی۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں بھی تھی۔ جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، آج صاحب مسجد کی کلیکشن کے لیے آئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل کھول کر حصہ لیا کریں، اللہ آپ کے جان و مال میں نا برکتیں عطا فرمائے۔ جب جانے لگے، آپ نے بارہا سنا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، اے میرے سرتاج، ہم ماں اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کر پہاڑوں کے سلسلے میں، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندے کی ذات نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، اور وہ بھی پہاڑوں کے اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا، حاجرہ، اس اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب نبی کی بیوی اور نبی کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا، جاؤ، جس اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر ذرا آگے گئے، تو کہتے ہیں باپ کی جو محبت ہوتی ہے نا اولاد کے لیے، وہ بڑی ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو درمیان میں پتھر پہاڑ تھا، وہ آیا، تو آپ کھڑے ہو کر نا آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کی۔ دیکھو یہ سنت، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا طریقہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا کرتے ہیں، مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب کریم، اب دیکھو یہاں بھی ایک نکتہ ہے، ربی نہیں کہا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ کس کس کے رب؟ اسماعیل کے بھی رب، حضرت حاجرہ کے بھی رب، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اور کہتے ہیں ہمارے رب، میں نے نا، اب ذریتی کا لفظ ہے، کیونکہ یہ جو ذریتی کا لفظ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو، ذریتی، اپنی اولاد کو یہاں چھوڑا ہے ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، کہتے ہیں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہ ہو، جس میں کوئی کاشتکاری نہ ہو، جس میں کوئی فصل نہ ہو، جس میں کوئی درخت نہ ہو، جس میں کوئی آبادی نہ ہو، ایسی جگہ پہ میں نے چھوڑا ہے یا اللہ، بواد میں غیر ذی زرع اور عند بیتک المحرم۔ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا، عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے جو غیر کاشت شدہ ہے، جہاں کوئی فصل کاشت نہیں ہوتی، اور تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، عند بیتک المحرم، تیرے اے رب کریم، میں اپنی اولاد کو میں نے یہاں چھوڑا ہے ایسی وادی میں جہاں کوئی کاشتکاری نہ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ ہو، غیر ذی زرع ہے، اور کہاں چھوڑا ہے؟ تیرے حرمت والے گھر کے۔ حالانکہ اس وقت تو کعبہ تھا ہی نہیں، بات سمجھے، کیونکہ طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے، اور ان کے طوفان نوح میں
اتنا طوفان آیا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ گر گئی، اس وقت نہیں تھا۔ اب نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں جی نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ یہاں تو خانہ کعبہ بھی تھا؟ معلوم ہوا اس کے رب نے ان کو بتایا۔ کس نے بتایا؟ ان کے رب نے بتایا۔ تو وہ دعا کرتے ہیں مولا میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی کاشتکاری والی نہیں، فصل نہیں ہوتی، جنگل ہی جنگل ہے، اور چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں؟ تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم۔ اب انہوں نے یہ جو دعائیں کی، چونکہ ٹائم تو ہو چکا ہے، کہتے ہیں پہلی دعا کیا کی اور باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ میری بات جو ہے میں ترنم سے بھی تقریر کر سکتا ہوں، شعر بھی پڑھ سکتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، لیکن چونکہ جمعے میں سمجھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں لیکچر دینا، سے تاکہ کوئی بات سمجھ آ جائے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا تو کی کہ مولا میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں جنگل جنگل ہے۔ اب دعا اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ سنت ہے نبیوں کی، انبیاء کی یہ سنت ہے کہ باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی دعا کیا کی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی دعا کا ذکر کر رہا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ اپنی بیوی کو بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، محبت فطری ہے، باپ کی محبت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ورنہ کون اپنے بیوی بچوں کو جنگلوں میں جا کر چھوڑ کر آتا ہے؟ کیوں جی؟ درندے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ تصور کر سکتا ہے؟ لیکن نبیوں کی باتیں کچھ اور ہیں، چونکہ ان کی باتوں میں کچھ راز اور ہوتے ہیں، حکمتیں اور ہوتی ہیں۔ تو باپ ہونے کے ناطے اب دعا کرتے ہیں مولا میں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں تیری رضا کی خاطر، تو اب کیا کر؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا کیا کی؟ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ یہ دوسری دعا کی۔ اور تیسری دعا کیا کی؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ اس میرے بیٹے کو اور میری بیوی کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ یہ تین دعائیں ایک آیت میں موجود ہیں، اور آخر میں کیا کہا کہ یا اللہ یہ میں نے تین دعائیں کی ہیں۔ پہلی کون سی دعا؟ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ بولو کون سی دعا؟ نماز قائم۔ اگر خلیل ہو اللہ کا اور اللہ کا رسول ہو اللہ کا اور اللہ کے نبیوں میں ممتاز حیثیت ہو تو وہ یہ دعا مانگے تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس عبادت میں کچھ ہے، راز چھپا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نماز قائم کرنے والی دعا مانگتے ہیں، حالانکہ جس کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں اس کی بھی شان کو قرآن پاک نے 16ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے نبی علیہ السلام کا، اے میرے نبی علیہ السلام اسماعیل کا ذکر کرو جو قرآن میں موجود ہے۔ کون اسماعیل علیہ السلام؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ فرمایا وہ میرا اسماعیل علیہ السلام جو اپنے وعدے کا سچا ہے اور میرا کیا ہے؟ نبی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو حضرات گرامی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باپ ہونے کے ناطے کیا طریقہ کرے، جو ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا اپنے اولاد کے لیے کہ وہ دعا مانگے اپنے اولاد کے لیے کہ یا اللہ ان کو نماز میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی باعمل ہے؟ حضرت ابراہیم تو باعمل تھے، وہ تو اللہ کے خلیل، وہ تو ہر بات کو ماننے والے تھے، ڈرنے والے تھے خدا۔ کیا آج کی دنیا کا باپ بھی باعمل ہے؟ اگر تو باعمل ہے تو پھر اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور دعا کرنی بھی چاہیے۔ اور اگر وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں جی رات چھوٹی ہے کہ صبح نہیں اٹھا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی،
ہاں جی، اور یہ میں نے یہاں تجربہ کیا، ہمارے جو یہاں نمازی ہیں، ہم صبح 3 ہوتے ہیں، یہ 4 ہوتے ہیں، یہ کبھی 5 ہوتے ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ۔ دوسری زور کی نماز میں 2 صفیں ہوتی ہیں، جب فجر کی نماز کا ٹائم آتا ہے 3-4 نمازیں ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے گھر میں، لیکن مسجد میں یہ عالم ہے کہ ہم 3-4 صبح فجر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ تو باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خود بھی عمل کرے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اسی بات کو یہاں سے اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، کل ہفتہ ہے سیٹرڈے، یہاں ہمارے نیچے والے ہال میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات لے کر آئیں گے لوگ، اور وہ 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک یہاں لوگوں کو زیارت کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک سرکار کے غلام ہونے کے ناطے یہ بات کرتا ہوں کہ وضو کر کے آنا یا یہاں سے وضو کر لینا، اور جب وہ کوئی بھی سرکار کی، دیکھو نسبت کی بات ہے نا، ہمارے اندر تو یہ ایک محبت ہے کہ یہ سرکار کے ساتھ نسبت ہے، یہ ایک مثال بال مبارک ہے، حضور کا بال مبارک ہے، یا اور بھی کوئی چیز ہے، تو ہمارے اندر تو صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کے ساتھ منسوب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باوضو ہو کر اور درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں اور اس کی زیارت کریں، اور درود پاک پڑھیں، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا بھی کریں، اللہ ان تبرکات کے صدقے تمہاری ہر چیز کو اللہ پورا فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی، صبح 11 بجے سے لے کر نا شام 6 بجے تک یہاں وہ موجود ہوں گے، تو سب آئیں، اپنی فیملی کے ہمراہ آئیں، اور آ کر ان ممتاز چیزوں کو اور مقدس تبرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہمارے زبان سے یہ دعا بھی کریں کہ ہم نے بے شک زمانہ تو وہ نہیں دیکھا جو نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، لیکن یا اللہ ہم پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس رسول کی امت میں سے تو پیدا فرمایا، پھر بھی شکر ادا کرتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے یہ ڈرنک پیتے ہیں، باہر روڈ پہ تو ڈرتے ہیں کہیں پولیس والے پیچھے نہ آ جائیں، لیکن یہاں پرواہ نہیں کرتے، ڈرنک پیا اور ٹین کو جو ہے نا اسی طرح پھینک دیا، یا جو بھی اس کے ہاتھ میں بوتل آئی اس کو پھینک دے۔ دیکھو یہ بات غلط ہے، پولیس سے اتنا نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، اور اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سڑک پہ جا رہے ہو نا، گلی پہ جا رہے ہو یا اسٹریٹ پہ جا رہے ہو، تو ایک کانٹا دیکھتے ہو، کانٹا سمجھتے ہو نا، کنڈا جس کو کہتے ہیں، کنڈا دیکھتے ہو نا، اس کنڈے نو چک کے اس واسطے تو چک لو کہ کسی دے پیر نو لگ نہ جائے۔ تو حضور دی حدیث سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے اس کانٹے کو اٹھائے کہ یہ کسی کو تکلیف نہ دے، سرکار نے فرمایا اس اٹھانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ہاں جی اجر عطا فرمائے گا۔ جب یہ عالم ہے کہ ایک کانٹے کو اٹھانے کا اجر ملتا ہے تو یہاں کانٹے بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ سڑک پہ اس لیے کہ یہاں کوئی پولیس نہیں ہے ہمیں کس کا کیا ڈر ہے؟ دیکھو یہ بات غلط ہے۔ جب بھی آپ کل آئیں یا جہاں بھی آپ جائیں، سڑک ہو، اسٹریٹ ہو، روڈ ہو، گھر ہو، گھر کے باہر ہو، وی آر لیونگ ان دس کنٹری، دس از دا سویلائزڈ کنٹری، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹ میں عمل نہ کریں تو باہر اس لیے عمل کریں کہ پولیس والا پکڑ لے گا، نہیں یہ بات نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے تعلیم دینا، اور گھر سے ابتدا کرتا ہے، لوگوں کو پہلے اپنے گھر والوں کو سکھاتا ہے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ آئیں، ضرور زیارت کریں، لیکن باہر گلیوں میں، باہر اسٹریٹوں میں یہ چیزیں مت پھینکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں